وہ سائمہ پر اپنی مردانگی کا رعب ڈالتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو مجھے تماشے اچھے نہیں لگتے، میری باتیں کان کھول کر سنو، میں بار بار یہ باتیں نہیں بتاؤں گا۔ گھر کے سارے کام تمہارے ذمے ہیں، کھانا بنانے سے لے کر جھاڑو صفائی تک۔ میری بات سن رہی ہو نا؟ سائمہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ سائمہ سوچ رہی تھی کوئی تحفہ دے گا، کوئی محبت بھری بات کرے گا، لیکن اس کو سائمہ سے کام کروانے کی فکر تھی۔ شادی کے دن گزر گئے، سائمہ کے ہاتھ میں جھاڑو اور مقدر میں کچن لکھ دیا گیا۔ سائمہ کی جٹھانی اس کے شوہر کی رشتہ دار تھی، لیکن سائمہ باہر سے آئی تھی۔ سائمہ کھانا بنانا، صاف صفائی کرنا، کپڑے برتن سب کام کرتی۔ جب تھک کر ٹوٹ جاتی تو رات کو شوہر کے نخرے اٹھاتی۔ کامران اس سے بہت روکھے لہجے میں بات کرتا تھا۔ رات کو ڈنر ہوا، وہ دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے۔ سائمہ کامران کے پاس بیٹھ گئی، کہنے لگی، کامران ہماری شادی کو 3 مہینے گزر گئے ہیں، آپ مجھے کہیں گھمانے لے کر نہیں گئے۔ کامران غصے سے سائمہ کی طرف دیکھ رہا تھا، کہنے لگا، گھمانے مطلب تم نے کہاں جانا ہے؟ اس نے اتنے غصے میں پوچھا تھا کہ سائمہ ڈر گئی۔ سائمہ کہنے لگی، کامران آپ اتنا غصے سے میرے ساتھ بات کیوں کرتے ہیں؟ کامران ٹی وی دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سائمہ جاؤ میرے کپڑے استری کرو، میرا دماغ خراب نہ کرو، یار میں سارے دن کا تھکا ہوں۔ سائمہ کامران کے پاؤں کی طرف بیٹھ گئی، کہنے لگی، اچھا چلیں آپ لیٹ جائیں، میں آپ کے پاؤں دباتی ہوں۔ کامران لیٹ چکا تھا، سائمہ اس کے پاؤں دبانے لگی۔ کامران سو چکا تھا، وہ کامران کے پیروں کو اپنی گود میں رکھ کر سوچ رہی تھی، کامران میں نے شادی سے پہلے بہت دکھ دیکھے ہیں، مجھے محبت چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کیوں میری آنکھوں سے میرا درد نہیں سمجھ پاتے؟ اصل میں سائمہ کی ماں نہیں تھی، وہ سوتیلی ماں کے ساتھ جوان ہوئی، اور سوتیلی مائیں کیا سلوک کرتی ہیں یہ مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں۔ سوتیلی ماں نے سائمہ کے ساتھ ایک ظلم یہ بھی کیا تھا کہ سائمہ کی عمر 20 سال تھی اور کامران کی عمر 36 سال تھی۔ انہوں نے جیسے سائمہ سے جان چھڑانی تھی۔ سائمہ کامران کے پاؤں کے ساتھ لپٹی ہوئی اپنے ہمسفر سے احساس کی بھیک مانگ رہی تھی۔ صبح وہ فجر کی نماز سے پہلے جاگ جاتی اور سب کے لیے ناشتہ بناتی، لیکن وہ اپنا درد کسی پر عیاں نہ ہونے دیتی۔ وہ بس اپنا گھر آباد کرنا چاہتی تھی، وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ، اور اسے اپنے شوہر کا ساتھ چاہیے تھا۔ سائمہ اکثر کبھی تھکن کی وجہ سے برتن نہ دھو سکتی یا جھاڑو ٹائم پر نہ لگا پاتی تو ساس اسے لاکھوں باتیں سناتی، لیکن وہ اپنے لبوں کو سی کر ہر بات کو برداشت کر جاتی۔ ایک دن سائمہ کہنے لگی، کامران مجھے ہر مہینے 5000 دیا کریں۔ کامران نے غصے سے دیکھا، کہنے لگا، خیر تو ہے، تمہیں 5000 کیوں چاہیے؟ سائمہ نے بڑے پیار سے جواب دیا، کامران میں عورت ہوں، میری ضروریات ہیں، پیسے پاس ہوں تو کبھی بازار جاؤں تو اپنے لیے کچھ ضروری چیزیں خرید لیا کروں۔ کامران ایک دم غصے سے بولا، سائمہ دیکھو میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ تم کو الگ سے دے سکوں، تمہیں جو چاہیے ہو ماں سے کہہ دیا کرو، وہ تمہیں لا دیں گے۔ سائمہ کامران کے پاس بیٹھی، کہنے لگی، کامران آپ مجھے کچھ بھی نہ دیں، میں پھر بھی آپ کے ساتھ بہت خوش ہوں، آپ بس مجھ سے پیار سے بات کر لیا کریں، مجھے پیار سے آواز دیا کریں، میرا نام پیار سے پکارا کریں، خدا کی قسم میں سب کچھ بھول جایا کروں گی، بس آپ مجھے محبت سے پکارا کریں۔ کامران نے وقتی طور پر مسکرا کر کہا،